Preview. السلام علیکم فرینڈس ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک کہانی۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر وہ میتھس کی ٹیوشن لینے جایا کرتا تھا۔ جس راستے سے وہ گزر کر جاتا تھا وہ راستہ کافی سنسان تھا۔ ایک روز ٹیوشن سے واپسی پر جب وہ وہاں سے گزرا تو مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم سائیکل پر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بہت ہی پیاری بلی دکھائی دی۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کس طرح اس بلی کو پکڑے۔ اس نے اپنی سائیکل کا رخ اس بلی کی جانب موڑ دیا اور بلی کا پیچھا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ڈھلتے سورج کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے اچانک کسی عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ سائے کے تعاقب میں آگے کی طرف بڑھا۔ اس کو اس عورت کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ چونکہ اندھیرا بڑھ چکا تھا، اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑی اور وہ واپس اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر گزری تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ گھر پہنچ کر وہ یہی سوچتا رہا کہ اتنے سناٹے میں عورت کہاں سے آئی، جہاں نہ کوئی آبادی، نہ بندہ، نہ بندے کی ذات۔ اگلے دن دوبارہ ٹیوشن سے واپسی پر اس کو دوبارہ وہ بلی دکھائی دی۔ اب چونکہ اس نے یہ بلی دن کے وقت دیکھی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ دوبارہ میں اس بلی کو پکڑوں۔ وہ بلی دوبارہ سے اسی سناٹے کی طرف دوڑی جہاں اس نے کل عورت کو دیکھا تھا۔ بلی کا پیچھا کرتے کرتے وہ اچانک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نہ آبادی تھی، بس آس پاس کچے مکانات تھے۔ کچھ آگے بڑھنے پر اس کو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اس جھوپڑی پر نظر پڑتے ہی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس کا خیال غلط نہ تھا تو 4 قدم آگے بڑھاتے ہی اس کو ایک عورت کے گھنگروں کی آواز آئی۔ وہ اس بات پر حیران ہوا کہ سناٹے میں یہ عورت کیا کر رہی ہے، جہاں اس کے سوا کوئی انسان ہی نہ تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے۔ چند ہی لمحوں میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت اندر سے آئی اور بولی، بابو جی کیا چاہیے؟ 1 منٹ کے لیے لڑکے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اتنے سناٹے میں اتنی حسین عورت کیا کر رہی ہے۔ لڑکے نے بہانے بناتے ہوئے کہا، پیاس لگ رہی ہے، کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ لڑکی نے اس کو بہت مزیدار مشروب پلایا۔ مشروب پی کر چلا گیا۔ لڑکا مشروب پی کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے روز کا معمول بنا لیا کہ وہ وہاں آتا اور اس عورت سے ملتا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے لڑکے کو شادی کی پیشکش کی۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مجھے کسی سے اجازت نہیں لینی، میرا کوئی بڑا نہیں۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ مجھے میری والدہ کو بہت مشکل کے ساتھ راضی کرنا پڑے گا، مجھے راضی کرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس کی کوششوں سے اس کی ماں راضی ہو گئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کافی فرما بردار، اپنے شوہر کی اور اپنے ساس کی خدمت کرنے والی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ایک دن اس کا بیٹا بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہلانا مناسب سمجھا۔ ساس نے منع کیا کہ اس کو مت نہلاؤ، یہ نہلانے سے مزید بیمار ہو جائے گا۔ وہ عورت نہ مانی۔ اپنی ساس سے بحث ہو گئی اس کی اور ساس برا مان کر اس کے شوہر کو یہ کہنے لگی کہ اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ، جب یہ وہاں رہے گی تو خود ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی نے اس رات شوہر سے بہت منتیں کیں کہ مجھے مت چھوڑو، مجھے مت چھوڑو، اگر تم نے مجھے وہاں چھوڑ دیا تو پھر کبھی میں واپس نہیں آؤں گی۔ آدمی نے اپنی عورت کی بات نہ سنی،
اپنی بیوی کی بات نہ سنی اور اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، اسی کچی پکی مکانات والی جگہ پر چھوڑ آیا۔ کچھ عرصے بعد جب ساس اور خاوند اپنی اس لڑکی کو لینے گئے، اپنی بہو، اور وہ اپنی بیوی کو لینے گئے وہاں، تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، اور جس تانگے میں وہ گئے تھے تو تانگے والے نے کہا کہ یہاں آنا مناسب نہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ جگہ پر اسرار ہے اور اثرات کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ساس اور خاوند اس لڑکی کے جو تھے وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور الٹے پیروں واپس گھر آ گئے۔ وہ بچہ بھی 3 دن بعد مر گیا تھا اور وہ آدمی کبھی اپنی بیوی سے دوبارہ مل نہیں پایا۔ اس آدمی نے بہت سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ وہ میری کوئی بیوی جو تھی وہ انسان نہیں تھی، بلکہ وہ ایک آسیب یا پھر ایک پرچھاوا تھا۔ وہ آدمی لیکن کہتا ہے کہ اتنی زیادہ فرما بردار اور خدمت کرنے والی بیوی شاید مجھے کسی انسان کی صورت میں بھی نہیں مل سکتی تھی جتنی وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والی بیوی تھی۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگ بھی مجھے اپنی سٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر، میرا فیس بک کا پیج اور میرا ای میل اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔